الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھلانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ محترم سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول یا سبب نزول جو بھی ہم کہہ لیں، وہ رمضان المبارک کی وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور وہاں سے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تقریباً 23 سال کی مدت میں۔ دوسری چیز امام طبری فرماتے ہیں کہ آیت رمضان کی فضیلت اور روزے کی حکمت یہ دونوں چیزیں بیان کرتی ہیں، یعنی یہ کہ یہ ایک ہدایت کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی جو اہمیت بڑھ گئی، جو فضیلت، جو عظمت اس کی بڑھ گئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اگر یہی قرآن کریم کسی اور مہینے میں نازل ہو جاتا تو اس مہینے کی فضیلت بڑھا دی جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس سے بھی یہ لگ جاتی ہے اس کو عزت عطا کر دیتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے یہ لکڑی کا رحل ہو، پلاسٹک کا رحل ہو یا جو جزدان ایک معمولی کپڑے کا ہو، لیکن قرآن کریم صرف اس میں رکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، وہ کوئی بہت بڑی زمین و جائیداد کے مالک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عزت اس لیے بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ قرآن کریم سے ہو جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی چیز وہ چاہے شے میں ہو یا شخص میں ہو، یعنی کوئی چیز ہو یا کوئی انسان ہو، اگر وہ اس قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے تو بذات خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ بات رکھی ہے کہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ مہینے کی بات کر لیں، آپ عبادت کی بات کر لیں، عبادت میں دیکھیں روزہ ہے اور آپ کا حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت نماز کی ہے۔ کیوں نماز کی فضیلت زیادہ ہے؟
کہتے ہیں کہ عبادتوں کی سردار ہے نماز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں اگر قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ حج کے موقع پر اگر قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر اس میں قرآن کریم آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس چیز کی بھی عزت یا عظمت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ صاف طور پر قرآن کریم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے یا ہم سے دور ہے نا؟ دوسری آیت آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تو یہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہم سے بہت دور رہتا ہے یا ہم سے قریب رہتا ہے؟ اس لیے صحابہ نے سوال کیا کہ اگر دور رہتا ہو تو اس کو بہت تیز آواز سے بلایا کریں، اور اگر قریب رہتا ہے تو بہت قربت کے معاملے میں، جیسے ایک آدمی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو قریب ہوتے ہیں تو آہستگی سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر اللہ دور ہے ہم سے، ہمارا رب، تو ہم اسے چیخ کر یا چلا کر یا بہت زور سے بات کریں، یا ایسا کریں کہ اگر قریب ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ، یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ۔ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیرے قریب سے قریب تر ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بہت دور ہوں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندے کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے چپکے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین محفل میں اسے کیا کرتا ہوں؟ یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ میرا بندہ اگر آہستگی سے آتا ہے چلتے ہوئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو کمپیئر کر دیا ایک انسان سے جس کی حیثیت نہیں۔ دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس میں سے شاید کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہو جو پوری دنیا گھوم چکا ہو۔ ایسی دنیا نہ جانے کتنی جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ دنیا تو چھوڑ دیجئے، جس ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں، جس گیلیکسی میں رہتے ہیں، ان گیلیکسیز کی بھی ابھی تک گنتی نہیں ہو پائی ہے، اور ان سب کا مالک کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود میں آپ کو رب کے بڑے ہونے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب قیامت میں لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، 6 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان 6 فرشتوں میں سے جو ایک فرشتہ ہے اس کا سائز اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو کندھے کا سائز ہے نہیں، گردن سے لے کر کندھے تک تقریباً 100 سال کی مسافت کے برابر ہے اس کا سائز، یہ صرف کندھے کا۔ آپ بتائیں کہ جو فرشتہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک آدمی تھوڑا ڈی ایم بن جائے، ایک شہر کا کلیکٹر بن جائے تو وہ ایک غریب آدمی کو اپنے منہ نہیں لگاتا ہے، ایک چھوٹے آدمی کو، لیکن اللہ اتنا زیادہ بڑا ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں۔ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ کرتا نا تو یہ رمضان ہمیں کبھی نہیں عطا کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ کرتا تو اپنا سب سے محبوب نبی ہمیں کبھی نہیں عطا کرتا۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا تو یہ رمضان کبھی نہ دیتا، یہ قرآن ہمیں کبھی نہ دیتا۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کو بہت لائٹ لیے رہتے ہیں۔ اللہ کو لائٹ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں، ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ اپنے والد سے لاکھ بولتے رہیے کہ ابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن ابا کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، ابا نے کسی چیز کے لیے بلایا اور ہم نہیں گئے، حالانکہ ہم نے اپنی زبان سے انکار بھی نہیں کیا، اس کے باوجود بھی یہ مانا جائے گا کہ ہم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ تو اگر ہمیں رب ذوالجلال کسی چیز کے لیے بلائے، خاص کر کے نماز کے لیے، خاص کر کے قرآن کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ لبیک بولنا چاہیے۔ حج میں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جب بندہ حاضر ہوتا ہے اور اپنی گواہی کا اپنے عمل سے بھی اور اپنے فعل سے بھی، اپنے زبان سے بھی وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رمضان کو ایسا گزارنے والا بنا دے کہ پھر زندگی انشاءاللہ کبھی بھی بغیر رمضان والی نہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔